ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اگر انسانیت کا خاتمہ اس دنیا سے ہو سکتا ہے تو ان کی صرف 4 ہی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ نمبر پہلی، ایسٹرائڈ۔ اگر اس دنیا سے کوئی ایسٹرائڈ ٹکراتا ہے، جیسا کہ کئی ہزار سال پہلے ٹکرا چکا ہے اس دنیا سے، اور اس دنیا میں ڈائناسور جیسی بڑی مخلوقات کا خاتمہ ہو چکا ہے، بالکل اسی طریقے سے اگر اس بار بھی ٹکراتا ہے تو پھر اس دنیا میں انسانیت ختم ہو سکتی ہے۔ جبکہ دوسرا ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر اس دنیا میں ورلڈ وار ہوتی ہے، یعنی کہ عالمی جنگ، تب بھی انسانیت خطرے میں ہو سکتی ہے اور انسانیت اس دنیا سے ختم ہو سکتی ہے۔ جبکہ تیسرا ماننا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس اتنی زیادہ ایڈوانس ہو گئی تو پھر یہ انسانوں کو ختم کر سکتی ہے اور اس طرح انسانیت کا اس دنیا سے خاتمہ ہو سکتا ہے۔ جبکہ چوتھا وہ پوائنٹ ہے جس کی طرف آج میرا پورا زور ہوگا، اور وہ ہے کلائمیٹ چینج۔ جی ہاں، اگر اس دنیا میں گلوبل وارمنگ اسی طرح بڑھتی رہی اور کلائمیٹ چینج اس دنیا میں ہو گیا تو انسانیت اس دنیا سے ختم ہو جائے گی، کیونکہ درجہ حرارت اتنا زیادہ بڑھ جائے گا کہ انسانوں کا رہنا اس دنیا میں مشکل ہو جائے گا۔ First time global warming has exceeded 1.5 degrees. There is a troubling indicator about global warming. Preliminary data shows Every single day over the past year, the world's oceans have broken temperature records. سوال یہ اٹھتا ہے کہ کلائمیٹ چینج آخر کیوں اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے، یہ ایشو اتنا زیادہ سیریس کیوں ہے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ میں جانا پڑے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں 1896 میں، جہاں پر سویڈش سائنٹسٹ سیون ایرنیس نے ایک آرٹیکل لکھا تھا جس کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی وجہ سے اس دنیا میں گرمی بڑھ سکتی ہے اور یہ گرین ہاؤسز اس درجہ حرارت کو بڑھنے میں اہم ثابت ہو سکتی ہے، اور اس طریقے سے اس دنیا میں کلائمیٹ چینج ہو سکتا ہے۔ لیکن اس آرٹیکل کو اتنی زیادہ اہمیت اس دور میں نہیں ملی، اور پھر سال گزرتے چلے گئے، صدیاں بڑھتی چلی گئی، اور پھر آ گیا 1985، جہاں پر سائنسدانوں نے انٹارکٹیکا کے اوپر ٹھیک ایک اوزون میں ایک ہول دیکھا، یعنی کہ ایک سوراخ، اور سائنٹسٹ کا یہی کہنا تھا کہ یہ اوزون کے اندر جو ہول ہوا ہے وہ شاید کاربن ڈائی آکسائڈ اور گرین ہاؤسز کی وجہ سے ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہماری دنیا میں درجہ حرارت میں اضافہ ہونے لگا۔ جبکہ اسی انٹارکٹیکا کے ایک آئس کیوب کو نکال کر جب سرچ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ کاربن ڈائی آکسائڈ درجہ حرارت کو پچھلے 15,000 سالوں میں ایک ساتھ اوپر نیچے دیکھنے کو مل رہی ہے، یعنی کہ درجہ حرارت بہت زیادہ اوپر اور نیچے گیا ہے۔ آخر کیوں؟ یہ گرین ہاؤسز گیس اور کاربن ڈائی آکسائڈ ہماری دنیا کو پوری طرح سے تباہ کر رہی ہے، یہ خاموش انسانوں کے لیے خطرہ بن رہی ہے جس کو آج ہم نہیں جان پا رہے۔ اس دنیا میں تقریباً 1.2 سینٹی گریڈ درجہ حرارت بڑھ چکا ہے۔ زمین کا درجہ حرارت 1,00,000 سالوں میں اس وقت بلند ترین سطح پر موجود ہے۔ جہاں پر سردی زیادہ ہوا کرتی تھی وہاں پر آج ہمیں 40 ڈگری بھی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ یورپین کنٹریز کے اندر بھی ہمیں بہت زیادہ گرمی دیکھنے کو مل رہی ہے، اور یہ سب کلائمیٹ چینج کی وجہ ہے۔ پچھلے سال 2023 میں 1.5 سینٹی گریڈ کا اس دنیا میں اضافہ ہوا، اور یہ پچھلے 50 سالوں میں اس کی رفتار بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ اگر ہم تخمینہ لگائے 1970 سے 2010 کے درمیان ہر 10 سالوں میں 0.1 سے لے کر 0.8 تک کا اضافہ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے گرمی کے اندر، اور پھر 2014 میں 0.6 اور 2 تک جا پہنچا، اور ایسے ہی اگر یہ اضافہ بڑھتا گیا اس درجہ حرارت میں تو یہ 2 سینٹی گریڈ سے بڑھ کر سن 2100 میں 3 سینٹی گریڈ پر جا پہنچے گا۔ اگر ہم جون کے مہینے کی بات کریں تو جون کے مہینے میں مکہ کے اندر 52 سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا، اور یہ اس سال کا سب سے زیادہ درجہ حرارت تھا۔ 2023 میں کلائمیٹ چینج کی ہی وجہ سے 12,000 لوگوں کی جان گئی، اور اگر ہم اکانومی کی بات کریں تو اس وقت $200 بلین کا اس دنیا کو نقصان ہو چکا ہے اس کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، اور 2050 تک تخمینہ لگایا جاتا ہے کہ 18% جی ڈی پی کلائمیٹ چینج میں جائے گا، جبکہ 38 ٹریلین کا نقصان ہوگا۔ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ زمین ہماری مسلسل گرمی میں اضافہ کرتی جا رہی ہے؟ اس کی ایک وجہ شاید بفرنگ کیپیسٹی ہے، یعنی کہ آسان الفاظ میں اگر میں بات کروں تو ہماری زمین اب کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایبزارب نہیں کر رہی ہے اور نہ ہی گرین ہاؤسز کو، جس کی وجہ سے یہ کاربن ڈائی آکسائڈ
इस दुनिया का दर्जा हरारत बढ़ाने में मददगार साबित हो रही है। अमेज़न के जंगलात की अगर मैं बात करूं तो ये अब 20% ऑक्सीजन इस दुनिया को प्रोवाइड नहीं कर रहे, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती ही चली जा रही है। लेकिन अगर हर फर्द अपने हिस्से का हक अदा करे तो शायद हो सकता है कि इस दर्जे हरारत में कमी आ सकती है। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो हाल ही में हमने देखा कि पाकिस्तान में शदीद सर्दी, गर्मी और तूफानी बारिशों का सामना करना पड़ा और सैलाबी सूरत हाल भी देखने को मिली। लेकिन पाकिस्तान इस मामले को उस तरीके से संजीदा नहीं ले रहा है। अगर मैं गवर्नमेंट के इदारों की बात करूं तो ये हर साल ग्रीन ट्री और ट्रिलियन ट्री के मंसूबे तो लगाते हैं, मगर इसके नताइज वैसे नहीं निकलते, क्योंकि ये पौधा तो लगा लेते हैं लेकिन उसके बाद उसकी देखभाल नहीं करते, जिसके नतीजे में सिर्फ पौधा 7 दिन तक ही सरवाइव कर पाता है और फिर उसके बाद वो सूख कर झाड़ी बन जाता है। और ये हर साल मंसूबे रिपीट होते रहते हैं। बदले में वो पौधे बड़े दरख्त तो नहीं बन पाते, ताहम वो कुछ हफ्तों के अंदर सूख की झाड़ियां बन जाती हैं। इसका हल सिर्फ यही हो सकता है कि हर फर्द पाकिस्तान का अपने हिस्से का एक दरख्त लगाए, ताकि इस गर्मी में इजाफे को कंट्रोल किया जा सके। और जो पार्क वगैरह अब बंजर हो चुके हैं उनकी सफाई करके उनमें पौधे और उन्हें ग्रीन करने की कोशिश की जाए, क्योंकि कराची और लाहौर ये एक ऐसे बड़े शहर हैं जहां पर बहुत ज़्यादा आलूदगी को नोट किया गया है। क्योंकि कराची के अंदर पानी की आलूदगी, शोर की आलूदगी, फिजाई आलूदगी, हर तरह की आलूदगी आपको देखने को मिलेगी। तो वहीं लाहौर में भी बहुत ज़्यादा स्मोक है। इसका मतलब यहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का इखराज बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है और गर्मी शिद्दत के साथ बढ़ती ही चली जा रही है हर साल। अगर इसको कंट्रोल ना किया गया तो आने वाली नस्लों के लिए इस दुनिया में रहना, इस पाकिस्तान में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि डिग्री आज 52 डिग्री है, आने वाले सालों में 62, 72 और 82 भी जा सकती है। क्योंकि माहिरीन का यही कहना है कि अगर इस क्लाइमेट चेंज के इशू को ना कंट्रोल किया गया तो इंसान आने वाले हालात में इस दुनिया में ना रहने के काबिल हो जाएंगे, क्योंकि इस दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा दर्जे हरारत बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से इंसान इस दुनिया में नहीं रह सकता। हम आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो आप किस पर देखना चाहते हैं ये भी कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक करते जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। मैं मिलूंगा फिर एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा एंड गुड बाय।